عادل شادی کر کے اپنی بیوی کو اپنے بوڑھے باپ کی خدمت کے لیے چھوڑ کر دبئی چلا گیا۔ عادل کی والدہ کا انتقال ہو چکا تھا۔ اب اس کے باپ کے پاس عادل کے سوا کوئی سہارا نہیں تھا۔ عادل بھی اپنے باپ سے بہت پیار کرتا تھا، اس لیے اپنی جوان بیوی کو خدمت کے لیے چھوڑ رکھا تھا، ورنہ وہ چاہتا تو اسے اپنے ساتھ لے جا سکتا تھا۔ عادل کی بیوی کا نام صنم تھا اور وہ ایک خوبصورت اور پڑھی لکھی لڑکی تھی۔ عادل اور صنم یونیورسٹی میں اکٹھے پڑھتے تھے۔ ادھر ہی ان کی آپس میں جان پہچان ہو گئی تھی، پھر والدین کی مشاورت کے ساتھ ان دونوں کی شادی ہو گئی۔ عادل کی اچھی جاب تھی، اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں تمہیں دبئی لے جاتا، مگر میں اپنے باپ کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتا، جس پر صنم نے بھی کوئی اعتراض نہیں کیا اور عادل کے باپ کو اپنا باپ سمجھ کر اس کی خدمت کرنے لگی۔ صنم نے ہمیشہ سسر کو اپنے باپ کی مانند سمجھا اور ایک بیٹی کی طرح اس کی دل و جان سے خدمت کی، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ اس 60 سالہ بوڑھے کی نیت کیا ہے۔ دراصل عادل کا باپ ایک شرابی تھا اور وہ اکثر شراب پی کر بہک جاتا تھا۔ صنم نے کافی بار عادل کو بتایا کہ ابا جان کو منع کریں، کیونکہ شراب پینے کے بعد ان کو کوئی ہوش نہیں رہتا۔ عادل نے بھی کئی بار اپنے باپ کو سمجھانے کی کوشش کی، مگر وہ اپنی عادت سے باز نہ آتا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ عادل کا باپ شراب پی کر بہک گیا اور صنم کو گالیاں دینے لگا۔ صنم نے بہت کوشش کی کہ کسی طرح سسر کا نشہ اترے اور اسے ہوش آئے، لیکن پوری رات وہ اسے برا بلا کہتا رہا اور وہ بیچاری چپ چاپ سنتی رہی۔ اگلے دن جب سسر کو ہوش آیا تو صنم نے اپنے سسر کو سمجھایا کہ ابا جی اب آپ بوڑھے ہو چکے ہیں، اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور اپنی آخرت کی تیاری کریں۔ صنم کی یہ بات سن کر اس کے سسر کو غصہ آ گیا اور اسے کہنے لگے کہ تم نے مجھے بوڑھا کیوں کہا؟ اب میں تم کو بتاؤں گا کہ میں بوڑھا ہوں یا جوان۔ صنم اس کی بات سن کر رونے لگی اور اس نے عادل کو کال پہ ساری بات بتا دی۔ عادل نے کہا تم پریشان نہ ہو، 2-3 دن تک پاکستان آ جاتا ہوں۔ لیکن عادل کو کیا خبر تھی کہ اس کا باپ 2-3 دن تک کیا کرنے والا ہے۔ اگلی رات عادل کے باپ نے پھر شراب پی اور اپنے ہوش کو کھو بیٹھا، اور پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ وہ نشے کی حالت میں صنم کے کمرے میں داخل ہوا اور کسی وحشی درندے کی طرح اس پر ٹوٹ پڑا اور خوب جنسی تشدد کا نشانہ بنایا۔ صنم نے بہت کوشش کی کہ اس سے کسی طرح جان چھوٹے، لیکن بدبخت اپنی ضد پر قائم تھا۔ اسی دوران اس کے ہاتھ میں کوئی ایسی چیز آئی جو اس نے سسر کے سر پر دے ماری۔ لگتے ہی وہ بیڈ سے گر گیا اور چند لمحوں میں ہی اس کی موت ہو گئی۔ پورے محلے میں شور شرابہ ہو گیا اور پولیس آ گئی اور صنم کو تھانے لے گئی۔ محلے والوں نے ہی کفن دفن کا انتظام کیا اور عادل کے آنے سے پہلے ہی جنازہ پڑھا دیا۔ عادل جب واپس آیا تو سیدھا پولیس اسٹیشن چلا گیا اور وہاں جا کر اس نے بتایا کہ میری بیوی کا کوئی قصور نہیں ہے۔ پھر پولیس نے صنم کو رہا کر دیا۔